خدمت نہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں تو یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا خرافات کیا ہے، معاملات کیا ہے. لیکن آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ گئے تھے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن وہاں سے واپس آئے تو پتہ چلا 4 پیسے کیا آ گئے تو آپ نے دین بدل دیا، ایمان بدل دیا، اپنا طریقہ بدل دیا، اپنا راستہ بدل دیا. سن لو یہ کیوں ہوا. اگر تم کو تمہارے گھر والے سمجھاتے یہ عورتیں بیٹھی ہیں، میں پھر کہوں گا سنو غور سے، اور خالی سننا نہیں. بچہ اگر 6 ماہ کا بھی ہے تو گود میں لے کر جب سنانا تو گانے مت سنانا، خرافات نہ سنانا، بلکہ بچے کو گود میں لینا اور لوری سنانا تو گنگنانے لگنا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤ، پیارے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد. زخمی جگر پر، مجروح دل پر مرہم لگا جا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو لوری سناؤ، دودھ پی لے بیٹا، یہ ایسا کر لے ویسا کر لے، دھماکہ کر لے، کچھ نہیں. مصطفیٰ کی ناز سناؤ، آقا کی ناز سناؤ، اور ساتھ میں رد وہابیہ سناؤ. ہاں بچوں کو گود میں سناتی رہو، یہ پیغام سناتی رہو، یہ شعر یاد کر لو. اور جب بچوں کو گود میں لوری سناؤ تو اس کو یہ شعر بھی سناؤ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. ماں کی گود سے وہ یہ سنتا آئے گا تو ہم جیسے مولانا کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ماں کی گود سے اس کا ایمان بچ کے آئے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو گھر کے اندر بھی دیکھنا ہے، گھر کے باہر بھی دیکھنا ہے. ان عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کا بندہ کل کا اندر یہ بولا معاذ نبی مر کبھی ٹی وی میں بس زیادہ ہو، بس چند باتیں. حضرت رسال پر 22 تاریخ جنوری کی غالباً صبح 9 بجے کا وقت ہے. اور میاں اس طرح وصال فرمایا، آپ کو کیا بتایا، برابر میں حضرت کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرحان میاں لیٹے تھے، ساتھ میں سو رہے تھے، اور فرحان میاں سوتے رہ گئے اور حضرت کے وصال تھے. انہیں تک احساس نہ ہو سکا. فرمان میاں آئے، انہوں نے فرحان بھیا کو کہا کہ تم سو رہے ہو، دیکھو اب بول نہیں ہے تو معلوم ہو گیا یوں اللہ حوالے دنیا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، دلہن بن کے لینے کو قضا آئی ہے. یہ تو دلہن بن کے لینے کو قضا آئی ہے. اور حشر کا عالم کیا ہوگا تو دیوانہ کہتا ہے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا حضرت وصال اللہ 22 تاریخ جنوری کی، اور غالباً صبح 9 بجے کا وقت ہے. حضرت وصال 23 تاریخ دوپہر میں 12 بجے کے بعد، بلکہ 1 بجے ہم نے حضرت کو غسل کیا، اور اس کے بعد جنازہ شریف تیار ہوا، لے کر نکلے کہ شہر کی عید کے لوگوں کو صرف کندھا ہی لگوا دیا. جنازے کی نماز ابراہیم نہیں ہوئی، وہاں کندھا لگایا، اور لے جانے کے بعد اللہ اکبر ایک ٹیکسیم بک کیا تھا جس میں حضرت کو یہاں تک لے کے آنا تھا. بیوی میں جب حضرت کو لے کے چلے تو ایک روضہ امام حسین تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حضرت نے زندگی میں اپنے الجامع الاشمتیہ کے گیٹ پر امام حسین کا روضہ بنوا کے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کی بالکل شبیہ ایک روضہ تبرکات کی جگہ پر ہمارے گھر میں ہمیشہ رکھا رہتا ہے، فرزان بھیا بنوا کے لائے. وہ روضہ شریف خود میں نے اپنے سر پہ رکھا، اور یہ کوئی ارادہ اور پلاننگ نہیں تھی، بس اچانک خیال آیا کہ ہمارے والد ماجد نے الجامع الاشمتیہ کے گیٹ پر امام علی مقام کا روضہ رکھوایا تھا. آج جب ان کا جنازہ جائے گا تو پہلے آگے آگے امام حسین کا روضہ جائے گا، پیچھے پیچھے غلام حسین آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ روضہ شریف لے کے ہم چلے،
जनाजा शरीफ घूमा, उसके बाद आया, आने के बाद DCM के अंदर पलंग के साथ में रख दिया गया। सुनो, ये औरतें बैठी हैं, गौर से सुने, ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि करामत बयान करने की जरूरत है। मासूम मिल्लत की जात क्या है वो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। पूरा इलाका इसीलिए टूट पड़ा नजर आने की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम मासूम मिल्लत क्या है। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ हाँ कि करामतें गिनवाई नहीं है, करामत तो वो हैं कि हम गिनवा नहीं सकते। सुनो, यहाँ पे इस्माइल साहब हैं, अभी मुझसे बताने लगे, अभी जाके पूछिएगा मेहमान बाजार के, हम उनमें के नहीं जो नाम नहीं बताएंगे, ये फराट करेंगे, 420 का रहना है। आप इस्माइल साहब मेहमान बाजार गोंडा के पास के, वो मुझसे बताने लगे कि हजरत मेरे घर में हमल हुआ और 3 माह गुजरे, बीमारी हुई, मैं परेशान हो गया, गरीब था, बहुत ज्यादा पैसा न था, अपने पीरो मुर्शिद मासूम भैया को, मासूम मिल्लत को फोन किया और मैंने बात करी, हुजूर मामला ऐसा है, घर में 3 माह का हमल है और हजरत बीमारी हो गई और पैसा नहीं है। तो हुजूर मासूम मिल्लत ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि हाफिज इस्माइल घबराता क्यों है, एक इंजेक्शन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सुन ले जो हमल है वो एक नहीं 2 है और दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं बेटे। फरमाया हाफिज इस्माइल सुनो, एक का नाम कमरैन हशमत रखना और एक का नाम सादैन हशमत रखना। पूछो डॉक्टरों से, तलाश करो डॉक्टरों को, दौड़ो यहाँ से अमेरिका तक, सारी मशीनों को चेक करवाओ। डॉक्टर बोले 3 महीने में कुछ नहीं पता चलता। डॉक्टर बोले 3 महीने में, बोले 5 महीने कम से कम चाहिए। जब 5 महीने हो जाएंगे तब हम चेक करेंगे, आज़ा बनेंगे, तब हम पता लगा पाएंगे लड़का है कि लड़की है। यहाँ 5 महीने नहीं गुजरे, 3 ही महीने का हमल है। हजरत ने फरमाया सुनो इस्माइल घबराओ नहीं, जो हमल है वो 2 है और दोनों बेटे हैं, एक का नाम सादैन हशमत रखना, एक का नाम कमरैन हशमत रखना, और सुनो एक इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। मस्त हो गए। और 5 महीने जब गुजर गए तो बोले हजरत घर वालों ने विजिट करी और रिश्तेदारों ने भी, मैं लेके पहुंच गया गोंडा हॉस्पिटल, लाओ अल्ट्रासाउंड कराई, सब बजी है। तो अल्ट्रासाउंड जब हो गया तो डॉक्टर जब चैम्बर में अपने आया, मैं बैठा था उसके सामने, तो वो मुझसे कहने लगा भाई ऐसा है, बड़ा गड़बड़ मामला है। तो हमने उससे पूछा गड़बड़ क्या है, उनके बताने के बाद तो कहने लगे सुनो, ऑर्थोपेडिक से कहूँगा सुनो, ऐसो का दामन थामो, जो जाए तो ईमान की दौलत बढ़ते हुए जाए।